اس وقت ہر طرف فلسطینیوں کے لیے غیبی مدد کی دعائیں کی جا رہی ہیں، لیکن یاد رہے غیبی مدد نہ اسپین کے وقت آئی، نہ خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے آئی، نہ اسرائیل کا قیام روکنے کے لیے آئی، نہ بابری مسجد کے وقت آئی، نہ عراق اور شام کے وقت آئی، نہ میانمار کے وقت آئی، نہ گجرات کے وقت آئی، نہ کشمیر کے لیے آئی۔ پھر بھی گھروں اور مسجدوں میں بیٹھ کر غیبی مدد کی صدا۔ غیبی مدد جنگ بدر میں آئی، جب 1000 کے مقابلے میں 313 میدان جنگ میں اترے۔ غیبی مدد جنگ خندق میں آئی، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے اور خود خندق کھودی اور میدان جنگ میں اترے۔ غیبی مدد افغانستان میں آئی، جب بھوکے پیاسے مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں میدان جنگ میں اترے۔ دنیا کا قیمتی لباس پہن کر، مال و زر جمع کر کے، لگژری ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھ کر، جھک جھک کر لوگوں کے ہاتھ چومنے کی خواہش لے کر، لوگوں کی واہ واہ کی ہنکار کی خواہشات لیے، مسجدوں کے ممبروں پر بیٹھ کر بد دعائیں کر کے غیبی مدد کے منتظر، طاغوت کے نظام پر راضی اور پھر غیبی مدد کے منتظر، اللہ کی زمین پر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظام کے نفاذ کی جد و جہد کے بجائے صرف نعت خوانی، محفل میلاد یا تسبیح کے دانوں کو 10 لاکھ 20 لاکھ گھما کر غیبی مدد کے منتظر، آفاقی دین کو چند جزیات عبادات میں محصور و مقید کر کے غیبی مدد کے منتظر، مسلمانوں کو مجاہد کے بجائے مجاور بنا دینے کے بعد غیبی مدد کے منتظر، جہاد فی سبیل اللہ اور جذبہ شہادت سے دور رہ کر اور دور رکھ کر مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و جبر اور مصائب و مشکلات دیکھ کر اللہ دشمن کو غرق کر دے، اللہ دشمن کو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ دشمنوں کو ہدایت عطا فرما دے، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو انہیں غرق کر دے۔ ان جیسی بد دعاؤں پر اکتفا کر کے سکوت اختیار کر لینے اور سکون سے نوالہ حلق سے نیچے اتار کر پیٹ بھر بھر کر گہری نیند سونے والے غیبی مدد کے منتظر ہیں، یعنی سب کچھ اللہ کے ذمے لگا کر خود کنارہ کشی اختیار کر کے غیبی مدد کے منتظر ہیں۔ میدان جنگ میں اترنے سے ڈرتے اور کتراتے ہوئے آسمانوں سے فرشتوں کے نازل ہو کر مسلمانوں کی غیبی مدد کے منتظر ہیں۔ کیا نعوذ باللہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ڈرامہ کرتے ہو؟ اتنی جرت تو شیطان میں بھی نہ تھی اور نہ ہے۔ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہمیں بتاتی ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان جنگ کو سجایا اور بعد میں اللہ کی غیبی مدد کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے، جبکہ آج کا جہاد صرف بد دعا کی دعا ہے، نہ دعا سے پہلے نہ دعا کے بعد کوئی عملی اقدامات و جد و جہد ہے۔ ایسی صورت میں صرف اللہ کی پکڑ اور عذاب ہی آتا ہے، نہ کہ کوئی غیبی مدد۔ یاد رہے ایسی صورت میں غیبی مدد نہیں، صرف عذاب ہی آتے ہیں۔ جو ہم غدار اور بے ایمان حکمرانوں، کفار کی اجارہ داری، افلاس، زلزلے اور سیلاب، ذخیرہ اندوزی، جھوٹ، کم تولنا، ملاوٹ کی شکل میں بھگت بھی رہے ہیں، پہلے اپنے حق اور دین اسلام کے لیے کھڑے تو ہوں، پھر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آتی ہے کہ نہیں۔